السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی کیسے ہیں؟ ناظرین و سامعین، یہ ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ جو ایک مولوی صاحب ہیں جاوید اقبال رضوی صاحب، وہ ان کو ایک اعتراض بڑا شدید آیا ہوا تھا کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کیوں کہا جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بریلویوں کو ان پہ اعتراض ہے۔ تو انہوں نے اپنے ملفوظات عالیہ جو ہے وہ یہاں ارشاد فرمائے ہیں، آپ ان کو سنیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب سماعت فرمائیں، اور محظوظ ہوں کہ ایسے لطیفے اور عجوبے بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں جن کو اگر اور کوئی اعتراض نہیں ملا تو یہ اعتراض ملا ہے کہ ایک دیوبندی عالم دین اور ایک ایسے مفکر اور ایک ایسی نظریاتی شخصیت جس کو عالم اسلام میں اللہ نے عزت دی ہے، وہ عزت اس کو کیوں دی ہے؟ صرف ان کو اس پہ صرف یہ اعتراض ہے۔ آپ ویڈیو سماعت فرمائیں ان کے ملفوظات عالیہ، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی منقبت، یہ ان کی شان کے بارے میں یہ اشعار لکھے گئے ہیں، لیکن ان پر بہت زیادہ کلام ہے۔ یہ نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، بلکہ ایک اصلاح کے طور پر بندہ ناچیز یہ بات بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اشعار جھوٹ پر مبنی ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، حدیثوں میں بھی جو ہے جھوٹ بولنے پر، جو کلام جھوٹ پر مبنی ہے تو اس پر بھی جو ہے بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، تو لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اب ذہن کے اندر سوال یہ ہے آپ لوگوں کے کہ اس میں جھوٹ کون سا ہے؟ اس میں جھوٹ یہ ہے کہ سارا عالم کرے ادب تیرا۔ اب عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ سارے عالم میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ سارے اس عالم کا حصہ ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ سارا عالم ان کا ادب کرتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو، وہ یہ بتائے گا کہ سارا عالم تو ان کا ادب نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہیں، ہم تو ان کا ادب نہیں کرتے، اور جو اہل تشیع حضرات ہیں، ساری دنیا سارا عالم کرے ادب تیرا، شیخ الاسلام ہے لقب تیرا۔ مولوی صاحب لٹ لے کر چل پڑے اور فرماتے ہیں جی کہ پورا عالم تو ان کا ادب نہیں کرتا، پورے عالم میں تو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اصحاب ہیں۔ پہلے تو مولوی صاحب آپ کہیں پر آپ نے جو ہے وہ تعلیمی آپ کا جو نظام ہے، درس نظامی آپ نے گزارا ہے، آپ یقیناً پڑھنے کے دوران میں ختم تیجے 10ویں 40ویں میں مصروف رہے ہوں گے، یا کہیں بھاگ دوڑ میں ہی مصروف رہے ہوں گے۔ آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوتا، اور نہیں تو کم از کم سورہ کہف کی یہ آیت جو ہے وہ یاخذ کل سفینۃ، یہاں پہ کل سے کیا مراد ہے، اتنا تو کم از کم علم ہونا چاہیے آپ کو۔ اور لٹ لے کے دوڑ پڑے ہیں آپ شیخ الاسلام کے پیچھے، مفتی تقی صاحب کے پیچھے۔ کہتے ہیں جی سارا عالم جو ہے وہ اس میں، ہم بریلوی اور اہل حدیث ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، عالم میں تو پوری دنیا آتی ہے، انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، اصحاب آتے ہیں۔ مولوی صاحب عالم سے مراد جو ہے وہ مخصوص قسم کے افراد ہیں، عالم سے مراد پورا جہان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزید توجہ اگر میں یہ کروں، عالم سے مراد ذی شعور انسان ہے، آپ جیسی جو ہے وہ مخلوق اس میں شامل نہیں ہے کہ جو اپنے تئیں بیٹھ کر کہے ویوز لینے کے لیے کہ جی میں شیخ الاسلام کو نہیں مانتا۔ اور بھائی نہیں مانتے نہ مانو، جاؤ جہنم میں، تمہیں کس نے کہا ہے مانو؟ شیخ صاحب کون سا کو تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام مانو؟ عالم سے مراد مخصوص قسم کے افراد ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ تیجے 10ویں کی پلیٹ سے باہر نکلیں، آپ کو علم ہو، یہ بھی کوئی موضوع ہے کہ اس پہ آپ نے ویڈیو بنا ڈالی کہ شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام نہیں کہنا چاہیے تقی صاحب کو، کیونکہ ہم بریلوی نہیں مانتے، اہل حدیث نہیں مانتے۔ وہی تمہارے نہ ماننے سے کیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے، تمہارے نہ ماننے سے کیا شیخ صاحب کو فرق پڑے گا؟ البتہ میں اپنے دیکھنے والوں سے جو کچھ تھوڑے بہت جن کا تعارف نہیں ہے شیخ صاحب سے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جب یہ مولوی صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے لے کر دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ 150 سے زائد کتب اور ایسی کتابیں مولوی صاحب جو 500 ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ آپ جیسا بندہ تو خالی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔
تحریر کر چکے ہیں مختلف عنوانات پر، اور پوری دنیا میں رہنمائی کے لیے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا نام جانا پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جس کونے پہ چلے جائیں، 7 بر اعظم میں، فجی سے لے کر لاطینی امریکہ تک، اسی طرح رشیا تک، وہاں کے صدور ڈیوڈ کیمرون جو سابقہ وزیر اعظم تھے، ان سے لے کر رشیا کے اور دیگر جو لاطینی امریکہ کے بڑے بڑے صدور وزیر اعظم، ان کی خواہش رہی ہے وہ ملیں اور اکنامکس پر جو معاشی مسائل ہیں ان پر تقی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس مولوی صاحب کو یہاں گلی میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو شیخ الاسلام کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 150 سے زائد مختلف عنوانات پر کتابیں ہیں، اور وہ بھی امت کی رہنمائی کے لیے ہیں، خصوصاً معاشی اعتبار سے ہیں، اور معاشی مسائل میں اللہ نے دسترس دے رکھی ہے۔ اسی طرح قریباً 20 برس تک جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے اس میں آپ چیف جسٹس رہے ہیں، اور سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں جو تاریخی فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو برطرف کیا گیا، یہ بھی آپ کے ہی خاصہ ہے۔ ایسے ہی ناظرین کرام، ایک اور اعزاز تقی صاحب کا ہے جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام ہے، وہ ہے کہ یہ مولوی صاحب تو یہاں گلی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ شیخ الاسلام صاحب کی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مفتی تقی صاحب نے اس کو قیمتی بنایا، اس کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کے جو فضائی اسفار رہے ہیں، آپ نے ان سفروں کے دوران جو ہے وہ آسان ترجمہ قرآن کی 3 جلدیں لکھی ہیں۔ یہ بھی عالم اسلام کے لیے ایک مسلمان کی ایک علمی کاوش ہے، اور اس ترجمے کو اللہ نے اتنی قبولیت اور شرف بخشا ہے کہ وہ اردو کے ساتھ انگلش ترجمے میں بھی یورپ کے اندر کامل رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مختلف دنیا کے ممالک میں مختلف مسائل میں رہنمائی کے لیے ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور خصوصی دعوت پہ ان کو بلوایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے یہ تاحال رکن ہیں، جس میں معاشی ادارے ہیں، اسی طرح اسلامی جو جدہ کی فقہ اکیڈمی ہے اس میں ہے، اسی طرح بحرین کے جو بینک ہیں، ابو ظہبی کے جو بینک ہیں، اس کے جو معاشی جو بورڈ ہے ان کا، اس کے چیئرمین ہیں، اس کے ممبر بھی رہے ہیں مختلف بورڈوں کے، مختلف اداروں کے۔ ابھی تک آپ شرعی رہنمائی کے لیے بعض کے چیئرمین اور بعض کے ممبر ہیں، میں اس کی فہرست یہ ساتھ دے رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیں گے کہ مفتی تقی صاحب کس کس ادارے کے سربراہ ہیں اور کس کس ادارے کے چیئرمین ہیں، کس کس ادارے میں بطور ممبر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی ہے، ملکی اور غیر ملکی سطح پر آپ کے فتاویٰ کے ساتھ آپ سے دیگر مسائل کے اندر بھی رہنمائی لی جاتی ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا بچا ہو جہاں حضرت شیخ الاسلام نہ گئے ہوں، اور وہاں پر جا کر اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے رہنمائی نہ کی ہو۔ مولوی صاحب کا جو طبقہ تھا، بدعتی طبقہ، کسی زمانے میں سعودیہ میں ان کے جانے پہ پابندی تھی، اور شیخ الاسلام تو وہ ہے جس کو وہاں کی نیشنلٹی دینے کے لیے بارہا بلایا گیا، کوشش کی گئی کہ آپ یہاں کے مستقل شہری بن جائیں، لیکن اپنے ملک پاکستان، یہاں کے لوگوں کی دینی رہنمائی اور یہاں سے وفا کرتے ہوئے آپ وہاں نہیں گئے۔ بہت سارے اور جگہوں سے دعوت دی گئی لیکن آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے، تو اس لیے مولوی صاحب آپ کوشش کیا کریں کہ کوئی تعمیری ویڈیو بنائیں، کسی موضوع پہ بنائیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس قسم کا بھونڈا اعتراض کر رہے ہیں، اور اعتراض شروع کرتے ہوئے فرماتے کہ اس میں کلام ہے، اس میں کلام ہے، یعنی شیخ الاسلام ان کو کہنا اس میں کلام ہے۔ بھائی کس میں کلام ہے؟ امام غزالی نے کلام کیا ہے، امام ذہبی نے کلام کیا ہے، امام راضی تشریف لائے تھے آپ کے پاس کہ یہ شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام کہنا موضوع ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے۔ تعصب اور ضد اور ہٹ درمی کی حد ہے کہ یہ دیوبندی مسلک سے ہیں، ان کو اتنی شہرت کیوں ملی، پوری دنیا میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں ہے، آپ اپنے تعصب کا، اپنے بوجھ کا علاج کریں، اور اگر علاج نہیں کرتا تو کسی ماہر حکیم کے پاس جا کر کچھ دن اعتکاف کریں تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے علاج کرے، اور وہ ناصور جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس قسم کی ویڈیوز بنانے پہ، وہ جلدی سے وہ نکال لیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب عہدوں کے محتاج نہیں ہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہیں جن کو جب عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ عہدہ قابل رشک ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو ملا جو مطابقت کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، نہ ان کو عہدوں کی ضرورت ہے، نہ القاب کی ضرورت ہے، نہ انہوں نے خود مانگے ہیں یہ لقب۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کو اتنی چیخ و پکار ہے، مسلک بریلوی والے ہم انہیں نہیں مانتے، ہم عالم میں نہیں آتے۔ بھائی عالم میں آپ پہلے بھی نہیں آتے، میں عرض کر چکا ہوں، عالم میں ذی شعور انسان آتے ہیں، آپ جیسے لا یعنی اور فضول قسم کی جو حشرات الارض ہیں وہ عالم میں نہیں آتے۔ ہم جی بریلوی مسلک، کس بریلوی مسلک کے ہیں آپ؟ نعیم الدین مراد آبادی والے ہیں، برکاتی والے ہیں، یا آگے چلیں جلالی والے ہیں، رضوی والے ہیں، یا آگے چلیں سعید اسد والے ہیں، عمر اشرفی والے ہیں، فضل چشتی والے ہیں، یا فضل کریم والے ہیں، یا محض پیجے 10ویں اور آئس کریم والے ہیں؟ آپ کی اپنی کیا حیثیت ہے سوائے شرک و بدعات اور ان کو ترویج دینے کے؟ آپ نے کیا کام کیا آج تک؟ اور آپ لٹ لے کے دوڑ رہے ہیں، بار بار ان پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ویڈیو اگلے دن بنا لی کہ وہ
تحریک پاکستان کا تذکرہ کر رہے ہیں 14 اگست کا، اور اس پہ لکھ دیا کہ کیا عید میلاد النبی جو ہے وہ منانا بدعت ہے اور یہ اپنے مدارس میں انشاءاللہ اس کا بھی تفصیلی جواب آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا را امت کو اور گمراہ مت کریں۔ آپ اگر کوئی تعمیری کام ہوتا ہے کریں، نہیں ہوتا تو کہیں جا کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اور شیخ الاسلام جیسی عظیم شخصیات پر اعتراضات زیب نہیں دیتا۔ آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا، تذکیر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم بقدر ضرورت اور استطاعت ضرور یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ تعمیری، اصلاحی اور نظریاتی قسم کی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، اور ان چیزوں سے کوشش کریں، اجتناب کریں۔ یہ بسا اوقات بامر مجبوری جو ہے وہ شیخ صاحب جیسی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے لیے ضروری تھا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور اصلاحیانی قسم کے مولوی صاحب کو بتایا جائے کہ آپ کا علم ناقص ہے، آپ تعصب سے نکلیں، جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس کو تسلیم کریں، مانیں، آپ کے حصے میں نہیں آئی، جتنی آئی ہے اس کو لے کر برداشت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔